بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں شہروں میں رہنے والے لوگوں کا گاؤں کے لوگوں کے ساتھ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ صحت کے اعتبار سے شہروں والوں سے بہتر ہوتے ہیں، خوشی کے اعتبار سے وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں گاؤں والوں کے مقابلے میں، شہر والوں کے مقابلے میں ان کے اندر زیادہ ہمدردی پائی جاتی ہے شہر والوں کے مقابلے کے اندر۔ تو آخر اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ ہم جب بچپن میں تھے تو ہم سنا کرتے تھے کہ باہر کی جو دنیا ہے، پاکستان سے جو باہر کی دنیا ہے وہ مشینی زندگی ہے، مشینی زندگی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک لوگ کام کرتے ہیں، پیسہ تو بناتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، بڑی مشینی زندگی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ شاید ہم رہتے بھی، میں کیونکہ میرا بچپن جو تھا سارا ہی بچپن، کیا اچھی خاصی ایج تک، تقریباً 24-25 ایئرس تک جو ہے تربیلا ڈیم جو ہے وہ ادھر رہتے، وہ کالونیز ہوتی تھیں تو وہ ہم ادھر رہتے تھے، تو ہر بندہ ایک دوسرے کو تقریباً جانتا ہوتا ہے، مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے، مختلف کالونیز تھیں، لیکن پھر بھی لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تو ہمارا بچپن سے ہی ایک وہ رہا کہ جی جو باہر کی دنیا ہے وہاں پہ یہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کو عرصہ گزر گیا، ظاہری بات ہے، ایک 30-35 سال جو ہیں وہ اس میں گزر گئے جب، تو اب میں جب دیکھتا ہوں تو اس وقت ہم پاکستان کے اندر بھی جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ایک خاص طور پہ شہروں کے اندر وہ ایک مشینی زندگی ہم گزار رہے ہیں، مشینی زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح کے وقت آپ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اور اب ایک تو بے برکتی بہت زیادہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ صبح کے وقت چلے جائیں بازاروں کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ بازار کھلے گا ہی کتنے بجے، 12 بجے، 1 بجے، رات تک کھلا ہوا ہے جی، رات 10 بجے 11 بجے تک کھلا ہوا ہے۔ صبح کسی کو کوئی وہ نہیں ہے، دکانوں میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں پہ سب کچھ خالی پڑا ہوا ہوگا، کوئی ہوگا ہی نہیں، بلکہ آیا ہی نہیں ہوگا۔ پھر رات تک وہ بیٹھ کے کمانے کی ایک دوڑ ہے کہ رات تک جو ہے وہ لگے ہوں۔ اور شہروں میں کنپٹیشن بہت زیادہ، لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی بڑی زیادہ، گھروں کا سٹائل جو ہے، ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے، ایسا وہ ہونا چاہیے، اچھا دوسرا گھر جو ہے وہ دوسرا وہ کرے گا، کہے گا یہ اندر چیزیں ایسی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اتنا مقابلہ لگے گا، لوگ اتنا مقابلہ بازی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھئی اس کے گھر میں یہ فلاں چیز آئی ہے، ہمارے گھر میں بھی یہ چیز آنی چاہیے، فلاں اس کے بچے کے لیے یہ ہوا، ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ بس ایک ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کثرت کی۔ سہولیات آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس سہولیات بہت ہیں گاؤں کے مقابلے میں، آپ کی جیب کے اندر، آپ کے اپنے ذاتی طور پہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ پریشانی پھر بھی ہے، پریشانی پھر بھی ہے، بڑے بڑے گھروں میں بھی رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں، بجلی، گیس، پانی کی اور چیزیں ہر طرح سے سب کچھ ہے، لیکن اندر سے دل مطمئن نہیں ہے۔ اچھا آپ گاؤں میں جاتے ہیں، وہ لوگ صبح جو ہے نا سویرے اٹھے ہوئے باہر سو رہے ہیں، جس سے ان کے اندر سوئے ہوئے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کے جی، 3:30 4 بجے اٹھ کے بہترین جو ہے وہ صبح
ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے کھیتوں میں جا کے 10-11 بجے تک لوگ واپس آ رہے ہیں، 11-12 بجے واپس آ جائیں گے، پھر دوپہر کو وہ سو بھی رہے ہیں، وہ اپنی نیند بھی پوری کر رہے ہیں اور خوراک بھی خالص کھا رہے ہیں، سب چیزیں ان کے پاس جو ہے نا۔ اچھا، اور ادھر ایک وہ بھی نہیں ہے، دوڑ بھی نہیں ہے، مقابلہ بازی اتنی نہیں ہے جس طرح شہروں کے اندر پائی جا رہی ہے، اور ان کی پریشانیاں بھی اتنی وہ پریشانیاں اس طرح کی نہیں۔ ہاں، پریشانی اس وقت بن جاتی ہے خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں جی، پھر شہر کی طرف جانا پڑتا ہے ان کو، لیکن ان کی بیماریاں بھی کم ہیں شہروں کے مقابلے میں، ان کو سکون بھی زیادہ ہے۔ میں ان چیزوں پہ بڑا کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور ایک اس میں سے کہ بھی آخر کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ جو سورۃ تکاثر کے اندر کہ الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے کی سے آگے بڑھنے کی جو ہے نا، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس نے تمہیں کیا کر دیا؟ غفلت میں ڈال دیا، تکاثر کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، مقابلہ بازی جو ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کدھر پہنچ جاتے ہو؟ قبروں تک جو ہے نا تم پہنچ جاتے ہو، لیکن تم ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہو، اور آپ لفظ بھی سنتے ہوں گے کہ جناب یہ کیا ہے، یہ دور ہی کیا ہے، سروائیول فار دا فٹسٹ کا دور ہے، سروائیول فار دا فٹسٹ کا دور ہے کہ جی سروائیول فار دا فٹسٹ جو ہے نا، اب اس میں کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے دوسروں کو پھر نیچا بھی دکھانا ہے، جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو دوسرے کو نیچا دکھانا پڑے گا۔ جس سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہو جاتی ہے کہ میری ترقی دوسرے کی تنزلی پر بیس کرتی ہے، کہ میں آگے بڑھوں گا تو دوسرا مطلب دوسرا کام ہوگا تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اگر وہ کم نہیں ہوگا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو وہ ایسی سوسائٹیز جو ہوتی ہیں پھر تباہ ہو جائے کرتی ہیں، کیونکہ آپ ہر دوسرا ایک دوسرے کو وہ کرنے کی کوشش کرے گا، جہاں کے اوپر آپس میں ایک ہاں، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی نہ ہو۔ تو کیونکہ شہروں کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں، ہمدردی نہیں، تو پھر یہ چیزیں ساری شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ ابھی یہی سوچیں کہ جس طرح اس وقت جو ہے پاکستان کے جو حالات ہیں، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، خریدی جاؤ جی، ڈالر خریدی جاؤ، خریدی جاؤ، ڈالر خریدو جی، حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اگر ہم یہ خرید بھی لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، تو ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس اگر کچھ پیسہ آ بھی گیا تو کتنے عرصے کے لیے آئے گا؟ چیزیں اس طرح اتنی مہنگی ہو جائیں گی، وہ سارا پیسہ جو ہے نا ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، نتیجہ کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ؟ میں کیا ہوں گا؟ لوزر ہی ہوں گا۔ لیکن ایک دوڑ ہے کہ بھائی خریدنا ہے بس، کہ پیسے کی دوڑ جو ہے، اور آپ بس آگے کی دوڑ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، بعض جگہوں کے اوپر نا، وہ کرتے تو ہیں اس میں سے، میرا بھائی جو تھا جب لمس کے اندر آیا، 98 کی بات ہے، MBA کرنے انجینئرنگ کے بعد جو ہے، جو مجھ سے بڑا ہے، تو وہ 98 کے اندر جب آیا تو وہ جو تھا پہلا ایک ہفتہ بڑا پریشان تھا، ایک ہفتہ بڑا پریشان تھا، وہ چھوڑنے لگا تھا لمس کو کہ جی اس میں سے کہ جی میں چھوڑ دوں لمس جو ہے، کہ بھئی یہاں پہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو اب یہ چیزیں بتانا شروع کی کہ دیکھو یہاں پہ کیا ہے، سروائیول فار دا فٹسٹ کا معاملہ ہوگا، اور اس کو یہاں پہ لمس کے اندر چلتی بھی ریلیٹو گریڈنگ ہے، ریلیٹو گریڈنگ، ایبسولوٹ گریڈنگ نہیں ہوتی،
کہ ایبسولوٹ گریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایک پرچہ آسان آ گیا تو میں نے اگر لے لیے جناب، میں نے اگر 80 نمبر لے لیے، دوسرے نے 85 لے لیے، کسی نے جو ہے 86 لے لیے، کسی نے 75 لے لیے، تو ہم سارے بڑے خوش ہوتے ہیں یار چلو میرے 70% مارکس آ گئے، فلاں ہو گیا۔ لیکن ریلیٹو گریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کہیں لاسٹ 2% کلاس میں تو نہیں آ رہے کہیں، جو لاسٹ 2%، 5% ہر ایک جگہ کے اوپر وہ جو ہے اس میں سے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس میں لمس کے اندر ملتی ہے ایل پی مل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لو پاس۔ لو پاس جو ہے اس سے اوپر چیز ہوتی ہے پی نیگیٹو ہوتا ہے، پھر اس سے پی پلس ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر ایچ پی ہوتا ہے جو ہے نا ہائی پاس جو ہے نا، اور پھر اس سے اوپر ڈسٹنکشن ہوتی ہے ڈی جو ہے وہ بالکل ایبسولوٹ کے اندر، جس کے خاص ایک وہ ہوتا ہے کہ ڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ 4.3 آؤٹ آف 4 جی پی اے جو ہے نا، مطلب ڈسٹنکشن ایسی اس نے وہ لی کہ جی اس میں سے 4.3 اس میں سے لے لیے جی 4 میں سے، تو کچھ پرسنٹیج وہ ہوگی۔ تو اگر آپ نے پورے ایم بی اے کے اندر جو آپ کا جتنے کریڈٹ آرز آپ کے تھے 66 یا 70 کریڈٹ آرز جتنے بھی وہ تھے، اگر آپ کی، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ 2 یا 3 ایل پیز اگر 3 ایل پیز آ جاتی ہیں یا 2 آ جاتی ہیں، تو آپ آپ کو لمپ سے جو ہے نا وہ کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ تو اب ان کا کیا ہوتا تھا، گویا کہ ان کا آپس میں مقابلہ ہے، کہ آپس میں مقابلہ ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے اندر ہیں، اور وہ یہ سکھاتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ دنیا، اصل دنیا یہی ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا اصل یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جناب ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا اس میں سے، اور پھر ادھر یہ بھی چیز میں تھوڑی سی مجھے ان کو بتانے لگا کہ جی وہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو تمہارا جو کمپیٹیٹر ہے، اگر تم اچھا کام کر رہے ہو، تم پیسہ کما رہے ہو، اور تمہارا کمپیٹیٹر بھی پیسہ کما رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا، تمہیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا، تمہارا فائدہ کس میں ہے کہ تمہارا کمپیٹیٹر کیا کرنا شروع کر دے، وہ لاسز میں چلا جائے، وہ تمہارا فائدہ کس میں ہے کہ تم اپنے کمپٹیشن کو جو ہے نا اس کو کیا کر دو، ڈاؤن کر دو، وہ ڈاؤن چلا جائے، تو وہ مقابلے بازی ہوتی ہے۔ آپ اس لیے دیکھو گے کہ جی یہ بہت زیادہ یہ جو وہ ہوتے ہیں، ابھی تو مجھے معلوم نہیں، پہلے زمانے کے اندر جو تھا یہ بڑا وہ ہوتا تھا کہ جی مثال کے طور پہ اگر یہ جو موبائل کمپنیز ہیں ایک دوسرے کے اوپر اشتہار جو ہے نا وہ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہر بندہ دوسرے کے اوپر رگڑا لگا رہا ہوتا ہے، اگر ٹیلی نور والے ہیں تو وہ جیز کو گندا کر رہے ہیں، جیز والے ہیں تو وہ ٹیلی نور کو گندا کر رہے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے انہوں نے، اس کو خراب کرنے کے لیے اشتہاروں کے اندر بھی ہر جگہ کے اوپر اس طریقے سے وہ کریں گے، تو جس جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے کے اندر آپ جو ہوتے ہیں نا لائف کے اندر، آپ بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں جو انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انسانیت کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں کہ جناب میں نے کیا کرنا ہے، کسی کو اٹھانا ہے زندگی کے اندر، مجھے کسی کو کیا کرنا ہے، اس کی زندگی کو میں نے بنانا ہے، تو کیونکہ وہ مقابلہ ہوتا ہے، تو مقابلہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں حسد ہے، حسد کیا چیز ہوتی ہے، آپ کسی کو اچھے حالت میں دیکھتے ہوئے آپ دل ہی دل میں کوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں اوپر جا رہا ہے، یہ کیوں اوپر جا رہا ہے، تو انسانی نیچر کے اندر ہے، تو انسان اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جاتا ہے۔ تو سارا خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہماری یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ دوڑ جو ہے، آگے بڑھنے کی جو دوڑ ہے، فلاں کا نام اونچا ہو جائے گا تو میرا میں پیچھے رہ جاؤں گا، فلاں کے پاس مال زیادہ آ گیا تو اس کی عزت زیادہ ہوگی، میری عزت کم ہو جائے گی، فلاں نے اگر کوئی اچیومنٹ کر لی اس کا زیادہ وہ ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟
تو وہ کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ زندگی کے اندر ایک چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، اور لوگ پھر اس کے اندر پھر جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم انسانیت سے نکل جاتے ہیں پھر. تو ہر بندے کی کیا ہے، اپنی ایک وہ ہوتی ہے، ایک دوڑ ہے، ہر بندے کی اپنی دوڑ. اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا وہ کرنا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب باقی اس میں سے دینی اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے. دینی اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے. کوئی بندہ، کوئی عالم جو ہے نا وہ اچھی کارکردگی دکھانے لگ پڑے، لوگوں کے اندر واہ واہ شروع ہو جائے، تو باقی جو ہے نا وہ اس میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیوں اوپر جا رہا ہے، اس کو اب کیا کرنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے گندا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی باتیں لوگوں کے اندر کوئی وہ کرنی چاہیے. اچھا میں کیوں کسی کی تعریف کیوں کر دوں، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کوئی نہ کوئی اس میں نکتہ چینی ضرور کرنی ہے. یہ جو ہاں کام تو کر رہا ہے لیکن یہ مسائل ہیں اس کے ساتھ، یہ مسئلہ ہے، ادھر یہ مسئلہ ہے، ادھر یہ مسئلہ ہے. یہ دینی اداروں کے اندر بھی ہے، آپس کے اندر جو ہے نا ایک دوڑ کی. اب یہاں تک ہو گیا، ہم نے یوں بھی دیکھا ہے کہ یہ آج کل حج اور عمروں کے اوپر بھی اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، یہ دینی لوگوں کے اندر بھی، حج اور عمروں کے اندر بھی. اچھا وہ فلاں جو ہے نا وہ حج پہ جا رہا تھا، اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہے، ہم بھی کیا کریں گے، ہم بھی جائیں گے. وہ فلاں عمرے پہ جا رہے ہیں، وہ اتنے لوگوں کو لے کے گئے ہیں، ہم بھی جائیں گے. فلاں جو ہے نا یہ کیا، یہ یہ آپس میں یہ بھی مقابلے ہم نے یہاں تک دیکھا ہے. اور جو ہے نا خاص طور پہ کیونکہ خواتین کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ آپس میں مقابلے بازی کی ان کی وہ پائی جاتی ہے. تو وہ پھر خامدوں کو خوب تنگ کریں گی کہ جی تم جو ہے نا فلاں اس کے دیکھو وہ اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو، ایسا کیوں نہیں ہے. یا فلاں کی اس نے یہ اس کی بیگم جو ہے اتنے سونے کے سیٹ پہنتی ہے، اس کی اتنی چوڑیاں ہوتی ہیں تو میں کیوں نہیں پہن سکتی ہوں. ان کے گھر کے اندر فلاں چیز آ گئی ہے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ سکتی ہے. ان کا گھر ایسا سیٹ ہو رہا ہے، ہمارا کیوں نہیں سیٹ ہو سکتا. یہ ہے یہ مقابلے کی جو دوڑ ہے، یہ مقابلے کی جو دوڑ ہے. جب آپ کمپیرزنس کے اندر آتے ہیں تو آپ اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں. لیکن آپ آپ کمپیرزن کے اندر کبھی بھی جیت نہیں سکتے ہیں. اگر آپ کی عادت بن گئی نا کمپیرزن کی، تو آپ کبھی بھی نہیں جو ہو سکتے، سکون نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہو، بڑے ذہن دیا ہوا ہو، سب کچھ دیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ اتنے خوبصورت نہ ہو جتنا دوسرا ہو، آپ کی زندگی میں وہ سکون نہ ہو جو دوسرے والے کی زندگی کے اندر سکون ہے. تو اندر ہی اندر انسان کیا ہوتا ہے پھر، اور اڑتا ہے، جلتا ہے پھر، کیونکہ وہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، وہ مقابلہ کر رہا ہے. ایسا آدمی جو ہر وقت اس میں رہتا ہے کہ ایک آگے بڑھنے کی دوڑ کے اندر ہوتا ہے کہ یہ مقابلہ اس میں سے کرنے کے اندر سے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا. وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا. کیونکہ اس کو کیا ہے، اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ پریشانی ضرور ہے. اب اس پریشانی سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہم پریشانی سے ایسے نکل سکتے ہیں کہ ہم ایک تو یہ کہ ہم مقابلے کی دوڑ سے نکل جائیں.
آپ مقابلے کی دوڑ سے نکل جاؤ، آپ اپنی پیس کے ساتھ چلتے جاؤ، آپ کہو کہ بھائی میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی جن کا کوئی ان کا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ یہ کام شروع کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ کیا ہونے لگ پڑتا ہے، سکون، وہ اس وقت نا قناعت، تھوڑے پہ راضی ہو جانا، انسان تھوڑے پہ راضی ہونے کی سیکھ لیتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی جو میں نے عرض کیا تھا، گاؤں کے لوگ تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں، یقین کریں، پیاز کے ساتھ بھی ایسے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ، پیاز ہے، لسی ہے کر کے، اور بڑے مزے کے ساتھ وہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا بچہ کو آپ تھوڑی سی کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف کر دیں، وہ دیکھیں کتنا کچھ وہ روتا ہے، کیسے وہ کرتا ہے۔ اور ہم جب بچپن میں تھے تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھی جس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا، اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ تو تھوڑے پہ راضی ہونا سیکھ لیجیے کہ جتنی چیز مل رہی ہے اسی کے اوپر ہی، کیونکہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ طے کر لینا، نہیں میرا پاس یہ اتنا آ جائے گا نا تو میں کیا ہو جاؤں گا، میں پرسکون ہو جاؤں گا، اتنا آ جائے گا نا تو میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ کوئی حد نہیں ہے، آپ یقین کر لیں، ایسی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث میں جو آیا نا، یہ ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کا نقشہ کھینچا ہے نا، کہ دیکھو انسان جو ہے نا، اگر اس کے پاس ایک سونے کی وادی بھی ہوگا تو یہ دوسرے کی طلب میں ہوتا ہے، اور اس کا جو پیٹ ہے وہ کیا کرے گی، صرف اور صرف اس کے ہوس کا جو پیٹ ہے وہ کیا ہوگا، صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے بس۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اس نے جو انسان کو وہ کیا ہے، پورا ایک نقشہ کھینچ کے بتایا۔ آپ کہتے ہیں نا اتنا آ جائے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اتنا آ جائے اتنے سے زیادہ آنا چاہیے، زیادہ کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اور وہ جو خوشی ہوتی ہے، وہ یہ جو چیز ہوتی ہے وہ وقتی خوشیاں ہوتی ہیں، وہ وقتی خوشیاں ہوتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 10 12 دن کی آپ کی وہ خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے، اس وقت کیا کریں گے؟ آپ بڑے نامور ہو جائیں، آپ کا بڑا نام ہو جائے دنیا کے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ ایک دن آئے گا آپ کے نام نشان مٹ جائے گا، آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے بڑی، آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ آ گیا، تو کیا ہوگا؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ کہ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، اس کی موبائل کی اپنی جو ہے نا وہ ہے، شاپ ہے موبائل کی جو ہے، تو میں نے اسے کہا کہ میں نے دیکھتا ہوں یار بعض لوگوں کو کہ وہ ہر 6 6 مہینے بعد موبائل چینج کر لیتے ہیں، ہر 6 6 مہینے بعد موبائل چینج کر لیتے ہیں، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ کہنے لگا آپ کیا بات کر رہے ہیں، 6 مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، 6 6 مہینے بعد لوگ چینج کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا بعض لوگ ایسے ہیں جو ہر ہفتے موبائل چینج کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہ کرو، کہتے ہیں ہم بالکل، کہتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے کیا ہوتا ہے، موبائل لے کے جاتے ہیں، 1 ہفتہ یوز کرتے ہیں، پسند نہیں آتا، اس کے بعد واپس آگے کہتے ہیں کہ جی یہ موبائل کیا ہے، نہیں ہے یار کوئی اور دو یار، اس میں سے جو ہے نا نیا موبائل جو ہے نا، کوئی اس میں سے جو ہے نا اس کے کچھ پیسے کاٹ لو، اس میں سے جو ہے نا پھر دوسرے جو ہے نا دوسرا موبائل لے لیا، پھر تیسرا موبائل لے لی، کہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں۔
جن کے اندر کیا ہے، ایک ایسی، میں نے میرے لیے واقعی بڑا شاکنگ تھا یہ ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسے بھی لوگ، کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس اسی طریقے سے وہ کر رہے ہوں گے کہ جناب یہ آ جائے گا نا، فلاں چیز آ جائے گی، حالانکہ کیا ہوگا، شاید اتنی وہ یوز بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں، انسانی نیچر کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، انسان کی حوث کو کیسے وہ کرتے ہیں، کہ جب آپ کہتے ہو جناب سیمسنگ فلاں آ گیا، پتہ نہیں آپ S20 S21، مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، آئی فون کیا چل رہا ہے تو سیمسنگ کیا چل رہا ہے اس میں سے۔ یہ مارکیٹنگ کا ایک اصول ہے کہ اگر دیکھیں، یہ اگر مثال کے طور پہ اگر آج کل پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، S20 چل رہا ہے یا S21 چل رہا ہے یا جو بھی چل رہا ہے، اگر سیمسنگ والے مثال کے طور پہ اتنی ریسرچ کر چکے ہیں کہ وہ جو ہے نا بہت آگے کی ریسرچ کر چکے ہیں، جو S25 کے برابر کی ریسرچ ہے سمجھیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ یہ کام نہیں کریں گے کہ S20 کے بعد وہ ڈائریکٹلی S25 والی ریسرچ والا جو ہے نا وہ نکال کے وہ لے آئیں، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ کیا کریں گے جی، اگلے سال وہ S21 لے کر آئیں گے، تاکہ جن کے پاس S20 تھا نا وہ کریں گے بھائی یار یہ موبائل جو ہے نا، نہیں یار لیٹسٹ موبائل نہیں ہے، اس کا مزہ نہیں رہا، اس کو چینج کرو S21 پہ جاؤ۔ پھر کیا کریں گے، وہ اگلے سال S22 لے آئیں گے، پھر یہ S21 والا اس کو بیچ کے نا S22 پہ جائے گا، کیونکہ یہ اب لیٹسٹ وہ آ گیا، پھر 23 کے اوپر جائیں گے، پھر 24 پہ جائیں گے۔ اگر وہ ڈائریکٹ S20 کے بعد S25 نکال دیتے تو اس نے کیا کرنا تھا، اور 2-3 سال تک کچھ نہ نکالتے تو ان کی تو اتنی بکری نہیں ہونی تھی، ان کی تو اتنی بکری نہیں ہونی تھی، اور ان کا کمپیٹیٹر بھی کیا کر رہا ہوگا، وہ بھی یہی کام کر رہا ہوگا۔ ادھر جب لوٹنے کی باری آئی تو دونوں اکٹھے ہوں گے، جو ایپل جو ہوگا تو آئی فون بھی جو ہے نا وہ بھی یہی کام کر رہا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو جب ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں تو جو اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں اس میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں آ رہا ہوتا، ریسرچ تو وہ بہت آگے کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ انسانی نیچر کے ساتھ کھیلتے ہیں، انسانی نیچر کے اندر ان کو پتہ ہے کہ ایسی دنیا کے اندر ایسے بڑی دنیا موجود ہے۔ بعض لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، کوئی گاڑی دیکھ لیتے ہیں باہر جو ہے نا، بس چلتی گاڑی نظر آ گئی، چلو جی یہ گاڑی جو ہے نا اس کو چینج کرو، اب یہ لیٹسٹ ماڈل جو ہے نا یہ آ چکا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری ہماری ہوس کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب جس کے پاس مثال کے طور پہ S21 ہے کسی کے پاس اور ایک کے پاس S20 ہے نا، S20 والا وہ کرتا ہے یار میرے دوست کے پاس S21 ہے، میرے پاس S20 ہے، اس کی نا اس کی وہ نیندیں اور اس کا سکون جو ہوتا ہے نا وہ برباد ہو چکا ہوتا ہے، اس کا سکون نہیں آ رہا ہوتا اس کو، کہ وہ بھائی میرے پاس کیوں نہیں ہے S21، کیوں نہیں ہے میرے پاس، میرے پاس بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو میرا آپ سے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر دو، ان مقابلے بازیوں سے آزاد ہو جاؤ۔ دنیا کی چیزوں میں کیا مقابلہ کرنا، دنیا کی شان و شوکت میں کیا مقابلہ کرنا، دنیا کی یہ نہیں ہوتا، انسان کے اخلاق انسانیت یہ کیا ہے، یہ اصل معیار ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپ دیکھیں گے تو ان کی کیا وہ ہے، وہ انسانیت کی کیا کرتے ہیں، وہ ایک معیار ہوتے ہیں، ایک خاص حد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور وہ کس پہ محنت کرتے ہیں، وہ انسانوں پہ محنت کرتے ہیں، چیزوں پہ محنت نہیں کرتے ہیں، وہ انسانوں پہ محنت کرتے ہیں۔
انسان کو بناتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خاص شاہکار ہے اللہ کا اس کائنات کے اندر. تو جو کیا کرتا ہے اس سے ہٹ کے کسی اور طرف دوڑتا ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. وہ ساری زندگی کمپیریزنس کے اندر، وہ ساری زندگی اپنی محرومیوں کے اوپر روتا رہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، اچھا میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا، اور ان کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ یہ چلتا رہا. بہو ہوگی تو کہے گی میرے ساتھ ساس نے زیادتی کی تھی، دوسری جو بہو تھی وہ اس کے ساتھ اتنی نہیں، ان کا وہ تھا، میرے ساتھ زیادہ وہ رہا، فلاں رہا. یا میری زندگی میں اتنا سکون نہیں ہے جتنی میری فلاں دوست جو ہے اس کی زندگی کے اندر سکون زیادہ ہے. یہ جادو ہے آج کل اتنا زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حسد کا مادہ جو ہے، حسد. اتنا جادو زیادہ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ہو چکا ہے جادو. لوگ تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر کیا ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ نے وہ کوئی بھی نقصان بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، کوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کوڑ کوڑ کے یہ اندر ہی اندر، اندر ہی اندر جو ہے نا ایک آگ جل رہی ہوتی ہے. اس لیے ایک تو سادگی پہ آ جائیں، سادہ چیزوں کے اوپر آ جائیں. اپنی اپنے آپ کو جتنا نیچر کے قریب رکھیں گے، آپ اتنے کیا رہیں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہوگی. جتنا آپ آرٹیفیشل لائف کی طرف جائیں گے، اتنے آپ کے اندر بے سکونی آنا شروع ہو جائے گی. گاؤں کی زندگی کیا ہوتی ہے، وہ نیچر کے قریب ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو کیا ملے گا، آپ کو ایک سکون ملتا ہے. شہری زندگی کے اندر آپ کو وہ سکون نہیں مل رہا، کیونکہ آپ نے ہر چیز کو کر لی ہے، ایک اس پہ چلے گئے. تو اس لیے اپنے ہر چیز کے اندر، اپنی پڑھائیوں کے اندر، اپنے اس کے اندر، جو انسان کے اندر، جس انسان کے اندر دوسروں کا ایک درد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی، لوگوں کا خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. جو ان سب چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے کہ جی میں نے، میرا مقابلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ. کوئی کسی کی خوشی دیکھی تو اس میں یہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے چلو اچھا شکر ہے اس کو کوئی خوشی مل گئی، اس کا جو ہے نا، اس کا نام ہو گیا، اس کا فائدہ ہو گیا. ہر جگہ کے اوپر ایک وہ رہ رہا ہے. اس کا دل کے اندر کیا ہوگا، دل اس کا بڑا راضی ہوگا، اس کو وہ بیماریاں نہیں ہوں گی جو چل رہی ہوں گی دوسروں کے دلوں کے اندر. آپ ہر ایک کی خوشی کے اندر کیا ہیں، خوش ہیں. اب آپ کو یہ نہیں ہے اور جی فلاں کے بیٹے کی جی 2 لاکھ روپے کی نوکری لگ گئی ہے، بس اب دل ہی دل میں کڑنا شروع ہو گئے. فلاں کا بچہ جو ہے نا وہ اس کی پوزیشن آ گئی ہے، یہ کیوں آ گئی ہے، فلاں کے ساتھ کیوں ایسا وہ. ہر بندہ اپنی قسمت لے کر آیا ہے، ہر بندہ اپنی قسمت لے کر آیا ہے، اپنا رزق لے کر آیا ہے. جب وہ آپ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر آپ ان ساری چیزوں کے
سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا آپ کو، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ نے اگر کمپیریزنس کرنا شروع کر دیے کہ جی فلاں کو یہ جو تھا نا فلاں جگہ چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا، یار یہ تو بندہ تو مجھ سے نالائق تھا، یہ تو مجھ سے اچھی پوزیشن پہ چلا گیا، یہ اس کے ساتھ جو ہے نا لوگ، میں نے کئی لوگوں سے یہ سنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں یا باس ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میرے جو دوسرے لوگ ہیں جو مجھ سے کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے ان کو آگے کرتے ہیں، میرے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ان چیزوں میں پڑ جائیں؟ میں نے آج تک، آپ یقین کریں، میں نے آج تک کبھی جامعہ کے اندر کسی سبق کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے آج تک کسی سبق کا مطالبہ جامعہ کے اندر نہیں کیا، میں جامعہ کے اندر پڑھا رہا ہوں سارا کچھ اس میں سے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا ان سے کہ مجھے یہ سبق دے دیں یا یہ سبق دے دیں یا فلاں سبق دے دیں یا فلاں دے دیں، بس جو کہتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو آپ دے دیں گے پڑھا دوں گا۔ بھائی میں نے جو ہے ایک چھوٹی سی کتاب بھی جو پڑھانی ہے وہ بھی اللہ کے لیے پڑھانی ہے، اور اگر کوئی بڑی سے بڑی کتاب بھی پڑھانی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے پڑھانی ہے، تو میرا کیا نقصان ہے اس کے اندر، میرا کیا نقصان ہے؟ میں نے تو اللہ کے لیے پڑھانا ہے نا، تو مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں جی مجھے فلاں ہی ملنی چاہیے تھی، کتاب ملنی چاہیے تھی، یا فلاں وہ ملنا چاہیے تھا، کوئی فلاں میرا جونیئر ہے اس کو یہ کتاب دے دی، مجھے کیوں نہیں دی گئی، یا میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں مجھے کیوں نہیں دی گئی، فلاں کو کیوں دی گئی ہے یہ چیز، میں نے کبھی نہیں وہ کیا اس چیز کے اوپر۔ اور پہلے سال مجھے ایک کتاب دی گئی تھی، جو پہلے سال ایک علوم القرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے علوم القرآن، وہ 6 سالہ کورس ہمارا ہوتا ہے، اس میں مجھے وہ کتاب دی گئی، علوم القرآن اردو کی کتاب مجھے دی گئی پڑھانے کے لیے، علوم القرآن، اور میں نے 1 مہینہ پڑھائی تھی، مجھ سے لے لی گئی وہ کتاب، مجھ سے لے لی گئی، تو مجھے ایک استاد صاحب کا فون آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم زور لگا سکتے ہو نا تو زور لگا لو، تمہاری کتاب جانے والی ہے، تو یہ کسی اور کو جو ہے نا وہ ملنے والی ہے، تو کسی اور کی سفارش مضبوط آ گئی ہے، تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہہ دیا، میرے استاد ہی تھے، تو انہوں نے کہا کسی کی سفارش تگڑی آ گئی ہے، تو تمہاری کتاب جانے والی ہے۔ میں نے کہا استاد جی چلی جائے گی تو کیا ہوا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، مجھے ملے نہ ملے میں نے کیا اس میں سے وہ کرنا ہے، نہیں ہوگی تو خیر، کوئی بات نہیں۔ وہ سمجھتے کہ شاید میں کیا کروں گا، کوئی زور لگا لوں گا فلاں، تو سچ چلی جائے گی تو خیر ہے، جانے دیں۔ تو وہ کیا ہوا کہ پھر استاد صاحب کا مجھے خود ہی فون آیا، انہیں استاد صاحب کا کہ بھائی فارسی کوئی نہیں پڑھا رہا، فارسی ہم سال اول میں جو ہے نا پولا کے اندر فارسی بھی پڑھاتے ہیں، تو فارسی کوئی نہیں پڑھا رہا، تو تم فارسی پڑھا لو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں فارسی پڑھا لوں گا، مجھے آپ اگر دے دیں گے تو فارسی پڑھا دوں گا، کون سی بات ہے فارسی پڑھانے میں بھی، تو مجھے کیا ہو گئی، مجھے فارسی کی کتاب مل گئی، میں نے وہ فارسی پڑھا دی، پھر اگلے سال اس طریقے سے کرتے کرتے جو ہے نا وہ مختلف ہوتے رہے، تو بھائی جب
ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو وہ دیکھنے کی کہ جی فلاں کو کیا مل گیا، فلاں کو کیا مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کا نام ہو گیا، میرا نام کیوں نہیں ہوا، مجھے کیوں پیچھے کیا گیا، میرے ساتھ جو ہے نا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یا میری جو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا جی آپ نے کبھی جامعہ کے اندر صرف ناف پڑھائی ہے، جامعہ اشرفیہ کے اندر؟ میں نے کہا میں نے نہیں پڑھائی ابھی تک صرف ناف۔ آپ نے صرف ناف بھی نہیں پڑھائی؟ میں نے کہا میں نے نہیں پڑھائی صرف ناف، مجھے کبھی دی نہیں انہوں نے۔ تو کہا آپ نے مانگی بھی نہیں؟ میں نے کہا میں نے مانگی بھی نہیں، میں نے کبھی مانگی بھی نہیں صرف ناف۔ لیکن کیوں وہ کروں؟ جو چیز ہے بس اللہ کے لیے جب پڑھانی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ جو مقابلے ہوتے ہیں نا یہ کر دیتے ہیں، یہ آپ کی زندگیاں کیا کر دیتے ہیں، تباہ کر دیا کرتے ہیں، مقابلے جو ہوتے ہیں۔ میں اب کہوں کہ یار میرے شاگرد مجھ سے کیا کر رہے ہیں، مجھ سے اچھی اچھی کتابیں پڑھا رہے ہیں، میرے شاگرد ہیں اور وہ زیادہ اچھی کتابیں پڑھا رہے ہیں، تو میں کیوں نہیں پڑھا رہا، مجھے کیوں نہیں دی جاتی؟ کوئی بات نہیں۔ میرے دوست تھے، کئی دوست جو ہیں جو انجینئرنگ کے اندر مجھ سے کم مارکس آتے تھے، کم مارکس آتے تھے، وہ اب مختلف دنیا کی یونیورسٹیز میں وہ ہیں، وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جو ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسرز تو بن چکے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز تک تو پہنچ چکے ہیں وہ۔ تو وہ اب نمبر بھی مجھ سے کم آتے تھے، سارا پی ایچ ڈیز کر کے سارا کچھ وہ، میں یہ جب بھی کبھی اگر ہو جائے کوئی دوست میرا بائبل تو میں کسی سے وہ کرتا ہی نہیں، لیکن مجھے کوئی وہ پوچھ لیتا اچھا یار وہ فلاں جو تھا نا وہ باہر چلا گیا تھا، اس نے وہاں سے وہ کر لی ہے، وہ اتنا پیسہ کمایا اس نے فلاں جگہ کی، یار بس اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا ایک رزق لکھا ہوا ہے، کسی کا کیا لکھا ہوا ہے، کسی کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے ادھر وہ رکھا تھا، مجھے شکر ہے، میں بڑا خوشحال ہوں، بڑا خوش ہوں بالکل جو ہے۔ وہ پوچھتے ہیں جناب کوئی گھر شہر؟ میں نے کہا کوئی گھر شہر نہیں، کرائے پہ رہتے ہیں، ہاں کرائے پہ رہتے ہیں جناب۔ کیا ہوا تو کرائے پہ رہتے ہیں تو میری کون سی کوئی وہ ہو گیا بھائی، گاڑی شاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے؟ میں کہا مہران رکھی ہوئی ہے، گاڑی جو ہے مہران رکھی ہوئی ہے، بس زندگی گزر رہی ہے، شکر ہے اللہ کا۔ بڑی اس میں کہا مہران کے اندر، ہاں مہران کے اندر سفر کرتے ہیں، کیا ہوا؟ جس دن آپ نے ان چیزوں سے آپ آزاد ہو گئے، آپ کی زندگی کے اندر سکون خود بخود آنا شروع ہو جائے گا، اور جس دن آپ نے کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے اسی طرح ہی دیکھنا شروع کر دیا لوگوں کو کہ جی فلاں آدمی، فلاں ایسا، فلاں وہ جو تھا وہ کہاں پہ پہنچ گیا، میں پیچھے رہ گیا، کیونکہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، دینی اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے، دینی مدارس کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف وہ بھی کیے جاتے ہیں، پروپیگنڈاز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جو بہت بڑی وجہ وہ ہے، وہ کیا ہے؟ اصلاح کا نہ ہونا ہے، اصلاح کا نہ ہونا، کیونکہ اصلاح کی طرف اب لوگ توجہ کرتے ہی نہیں ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ یہ ظاہری ٹائٹلز اور ظاہری چیزیں اصل بن چکی ہیں، اور یہ جو دنیا کی جو دوڑ ہے نا، یہ اس کے اندر، دنیا کے اندر میرا نام ہو جائے، دنیا کے اندر مجھے ایک مقام مل جائے،
دنیا کے اندر میرے ساتھ جو ہے نا کوئی ٹائٹلز لگے ہوئے ہوں، تو جب یہ دوڑ ہوتی ہے نا، پھر وہاں باطن جو ہے تباہ ہو جایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ان چیزوں سے، میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر ہے، زیادتی ہر جگہ کے اوپر ہے بچوں. کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ نہیں بھئی ہم فلاں جگہ کے اوپر ہوں گے تو وہاں پہ زیادتی نہیں ہوگی. زیادتی ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ہم جو دنیا میں آئے ہیں، ہم بیسیکلی کیا کرنے کے لیے، ہمارا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ میرا دنیا میں نام کیا بن گیا تھا، دنیا میں مجھے کیا ٹائٹل کیا مل گیا تھا، مجھے فلاں مل گیا تھا. بھائی ہمارا مقابلہ تو ہے ہی کہ اس کا آخرت کا مقابلہ. مزہ تب آئے گا جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ ہاں اس بندے نے کیا کیا تھا. ساری پریشانیاں، مصیبتیں اور ساری جتنے بھی وہ تھی زیادتیوں کو بڑی خوشی کے ساتھ جھیل کے آیا. کہ اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہی تھی، زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ مزہ آئے گا قیامت کے دن، اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا. آپ سوچیں نا، ذرہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ جو یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں، جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ فلاں زیادتی کرتے ہیں، ہمارے جی جو ہے نا ساس صاحبہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، ہماری نندیں ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں، ہمارے فلاں جو ہے نا یہ مسئلے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. بھائی کیا ایسے ہی چلا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی اجر نہیں دینا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے؟ ان کے تو علم کے اندر ایک ایک چیز موجود ہے، ایک ایک ذرے ذرے کا بھی وہ موجود ہے. تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب وہ انشاءاللہ اجر دیں گے اور جب ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی، تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم ہم ان لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کی وجہ سے ہمارے درجے کیا ہو رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں. اور ایسی جگہ کے اوپر درجے بلند ہو رہے ہیں جو کیا ہے کہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف اور پریشانی لے کر ہم آخرت کے اندر کیا کر رہے ہیں، اونچے درجات پہ پہنچ رہے ہیں. پھر زیادتی اور فلاں چیزیں جو ہے تو کوئی کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں، بس ٹھیک ہے. وہ اپنا کام کرتا رہے، آپ اپنے کام میں لگے رہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے اندر واقعی ہی کیا ہو جائے، ہمارے اندر ایک لگن پیدا ہو جائے کہ جناب میں نے اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو مٹانا ہے. میں نے آگے اس کے لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا وہ بن جاؤں، میرا نام ہو جائے، میں فلاں بن جاؤں. ہم تو مٹنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو مٹنے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے تو نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.